نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ جی محترم، آپ نے سوال فرمایا ہے کہ یہ باغ فدق کیا ہے۔ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں باغ فدق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، جو آپ کی اولاد کا حق بنتا تھا، اور وہی حق آپ کی اولاد کو نہیں دیا گیا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے اپنا حق مانگا تھا تو آپ کو آپ کا حق نہیں دیا گیا بلکہ غصب کر لیا گیا، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں آپ کا حق غصب نہیں کیا گیا۔ یہ باغ فدق کیا ہے، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، اس کی حقیقت کہاں تک ہے، اس کے متعلق آپ نے پوچھا ہے۔ تو جی محترم دیکھیے، آپ نے اس کے متعلق لفظ باغ فدع بولا ہے، یہ باغ فدع نہیں، یہ باغ فدق ہے۔ باغ فدق ایک وسیع ترین رقبہ تھا، زمین تھی جس میں باغات بھی تھے، کھیت بھی تھے، بستیاں بھی آباد تھیں، جو یہودیوں سے بغیر جنگ کیے حاصل کیا گیا تھا۔ یہودیوں نے لڑائی نہیں کی، جنگ نہیں کی، بغیر جنگ کے اس رقبہ کو، باغ فدق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ باغ فدق مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوا، چونکہ یہ مال فے تھا۔ جو مال فے ہوتا ہے وہ اللہ رسول کی ملکیت میں ہوتا ہے، اسلام کے لیے وقف ہوتا ہے، اور جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ مجاہدین میں، سپاہیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کو تقسیم نہیں کیا گیا، چونکہ یہ مال فے تھا، اللہ رسول کی ملکیت تھا۔ اور اس باغ فدق سے جو آمدنی آتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد، ازواج مطہرات اور اپنے پورے کنبے اور خاندان کے لیے اس میں سے خرچہ کرتے تھے۔ گویا کہ ان کے اخراجات اسی باغ فدق کی آمدنی سے پورے کیے جاتے تھے۔ اگر جہاد کے لیے اسلحہ خریدنا ہوتا تو وہ اسلحہ بھی اسی باغ فدق کی آمدنی سے خریدا جاتا۔ اصحاب صفہ جو طلباء کرام تھے، دین کے طلباء جو صفہ کے مقام پر رہتے تھے، ان کے اخراجات کا انتظام بھی اسی باغ فدق کی آمدنی سے کیا جاتا تھا۔ اگر باہر سے کوئی وفد آتا تو اس وفد کی خاطر تواضع وغیرہ بھی اسی آمدنی سے کی جاتی تھی، اور اسی آمدنی سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بطور ہدیہ اور تحفہ بھی کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتے تھے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نائب ہونے کی حیثیت سے، خلیفہ اول ہونے کی حیثیت سے منصب خلافت پر فیض ہوئے، تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ باغ فدق جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا وہ میرے نام کر دیا جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں، زمانہ اقدس میں آپ کے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو، اولاد کو باغ فدق کی آمدنی کا حصہ ملا کرتا تھا، وہ بدستور حسب سابق اب بھی ملتا رہے گا۔ لیکن جہاں تک اس باغ فدق کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کرنے کی بات ہے تو آپ نے فرمایا وہ نام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے وقف ہے، اسلام کی ملکیت ہے، وہ اسلام کی جائیداد ہے۔ چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ملکیت جو کچھ ہوتا ہے وہ میراث نہیں بنتی، بلکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بھی سنائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم جو جماعت انبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا ورثہ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہم چھوڑتے ہیں، دینار ہوں، درہم ہوں، باغات ہوں، زمینیں ہوں، جائیدادیں ہوں، وہ وراثت نہیں کہ اس کے اندر اولاد کی طرف وراثت منتقل ہو، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فہو صدقۃ، وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ جب یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو سنائی تو آپ نے حدیث پاک سن پر خاموشی اختیار فرمائی، آپ آگے نہیں بولیں، پھر پوری زندگی آپ اسی پر کاربند رہیں، پھر کبھی بھی آپ نے باغ فدق کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ نے یہ حدیث پاک اب تک نہیں سنی تھی۔
جب حضرت ابو بکر صدیق سے سن لی، گویا ان کے سامنے اب اصول آ گیا کہ انبیاء کی جتنا بھی جائیداد ہوتی ہے وہ میراث نہیں ہوتی کہ اس کے اندر وراثت چلے یا آگے مطلب اولاد کے نام ہو، بلکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو مسئلہ کی حقیقت سمجھ آ گئی تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ خاموش ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ نے وقت وصال تک پھر اس کا مطالبہ نہیں فرمایا۔